بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم ناظرین، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کچھ مطالبات ہیں، کچھ راز ہیں. انہیں میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان بیوی کی ساری ضروریات کو بحسن خوبی پوری کرے، اور بیوی کی، عورت کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں. پہلے عرض کیا گیا تھا کہ پہلی ضرورت ہے اس کی تحفظ یعنی پروٹیکشن، اور دوسری ضرورت اس کی ہے توجہ یعنی اٹینشن، اور تیسری جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے حوصلہ افزائی کرنا، اپریسیشن. ایک تیسری چیز کا بیوی کو مطالبہ ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ جب میں خامد کے لیے ہر کام کی، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں، اس کے گھر کی، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہوں، اس کے بچوں کی تربیت کرتی ہوں، اور خامد کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں، تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباش ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے. جب بیوی اچھے کام کرے تو خامد اس کی پرواہ نہ کرے اور وہ انجان بنا رہے، بے توجہی برتتا رہے، تو پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا؟ اگر بیوی کو سکون نہیں ملا تو شوہر کبھی پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ اس نے تو بیوی کی کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا. بیوی اس کی خاطر اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے، یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائیں یا حوصلہ افزائی کے کلمات مل جائیں، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا. اس لیے تعریف، کیوں؟ اس لیے کہ تعریف انسان کی فطرت ہے. ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کو اچھا کہا جائے، میرے اچھے کام کی تعریف کی جائے. اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے، اچھے کام کی تعریف نہ کرے، تو اس سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ فطری تقاضہ ہے. تو جب عورت اچھا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو شاباش ملنی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. تعریف کے چند کلمات، چاہے کبھی جھوٹی ہی تعریف کرنی پڑے، بیوی کی تعریف کرنی چاہیے. اس سے بیوی بہت خوش ہوتی ہے، اور بیوی کو خوش کرنا گویا اپنے لیے خوشی کے موقع فراہم کرنا ہے. تو خامد کو اپنی بیوی کی یہ ساری ضروریات، خصوصاً یہ 3 بنیادی چیزیں پوری کرنی چاہیے، اس کو 3 بنیادی چیزیں فراہم کرنی چاہیے. مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے خامدوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم بیان کریں گے کہ شوہر سے کیسی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے ان غلطیوں کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر ان غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کی بنیاد پر کس طریقے سے اچھے گھر بگڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جہنم کا گڑھا بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ انشاءاللہ العزیز شوہروں کی ان غلطیوں کا وضاحت کی جائے گی. اللہ آمین.